بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امان اللہ خان پراچا، چیئرمین پاکستان مسلم الائنس۔ پاکستان میں جو سیاسی رشوت ہے وہ کئی شکلوں میں ہوتی ہے۔ پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جب وہ ان کی سیاسی رشوتوں میں ایک وہ سسٹم ہے کہ سینیٹ کی سیٹیں بھی بکتی ہیں۔ ہر بڑی سیاسی جماعت جب وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو انہوں نے سیاست کی رشوت کے طور پر سینیٹ کی نشستوں کو کروڑوں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے عوض جو ہے وہ ان ایسے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں جس سے ان کے مفادات ہوں۔ ایسے صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ وہ سینیٹ کے الیکشن بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی طرح براہ راست ہوں۔ مہذب قوموں میں سینیٹ کے انتخابات براہ راست ہوتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ سینیٹ کی نشستوں کو جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایوان بالا میں جو پالیسیاں آتی ہیں وہ پارٹی کی مرہون منت ہوتی ہیں، اس میں ملک کے مفادات یا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مفاد شامل ہی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ تجویز رکھنا چاہتا ہوں اپنے عوام کو کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو سینیٹ کے لیے بھی براہ راست انتخابات ہونا ضروری ہے۔ دوسری سب سے اہم بات ہے کہ یہاں پاکستان کے آئین میں آرٹیکل نمبر 8 سے لے کے 28 تک جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسداری کا ذمہ اٹھایا گیا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ پامال کیا جاتا ہے، جس پر میں یہ کہوں گا ادارے تو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہی کرتے ہیں، تو بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اس ظلم پر خاموش بیٹھی ہیں۔ اس وقت آ گیا ہے کہ انسانی حقوق کو اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کم سے کم عدلیہ کو اپنا حق استعمال کرنا ہوگا اور پاکستانیوں کو ظلم سے نجات دلانی ہوگی۔ ان کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایف آئی آر کٹوا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عدالتوں میں 20 30 40 50 سال سے مقدمے چلتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے پناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، جھوٹی ایف آئی آروں میں اور جھوٹے مقدمات میں بند ہیں۔ روزانہ پولیس جو ہے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیتی ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری اور چلتا رہے گا۔ دیکھیں، اور یہ دیکھنے میں آیا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایسے حربے استعمال کر رہی ہیں اور پاکستان کے عوام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جماعت دوسری جماعت پہ، دوسری جماعت تیسری جماعت پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور کوئی جماعت یہ پاکستان کی جو حالت ہے پاکستان آج پہنچ گیا ہے، وہ کوئی جماعت میں اتنی کریج اور اتنی اس میں ہمت نہیں ہے کہ جس نہج پہ پاکستان پہنچ گیا ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ کوئی ایک اور سب جماعتیں ایک دوسرے پر مدعا ڈالنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ جو جماعتیں جو پران جماعتیں رہی ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ فیل ہو گئی ہیں۔ ہمارے 22 کروڑ عوام بار بار ان کی چمک دمک دیکھ کے، ان کی پراڈو پجارو لینڈ کروزرز دیکھ کے، ان کے 300 400 کنال کے گھر دیکھ کر اس چمک کو دیکھتی ہیں، ان کا پروٹوکول دیکھتی ہیں، پھر 5 سال روتے ہیں آپ لوگ۔ یہ صورتحال اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو آپ کو کہہ رہا ہے بار بار کہ میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو کیا آپ میں صلاحیت ہے؟ ایک مومن کے لیے کیا حکم ہے مولا علی کا کہ ایک مومن بار بار ایک بل سے نہیں ڈھسا جاتا۔ آپ بار بار ایک بل سے ڈھسے جاتے ہیں تو یہ ایمان والوں کی تو نشانی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو بار بار انہی لوگوں کو ہم آزما رہے ہیں نا۔ شکلیں ان کی بدل گئی ہیں، پارٹیاں یہ بدل لیتے ہیں، لیکن خمیر اسی کا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہی حکمران ہے۔ اس سے اچھا تو یقین کرو انگریز کی حکمرانی تھی، کم از کم انصاف تو ملتا تھا، 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی حکمرانی ہے؟ مسلمانوں کی حکمرانیاں گزر گئی ہیں، اور گاندھی نے کہا نا کہ میں مثال دوں گا، میرے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ میں آپ کو سادگی کی مثال دوں۔ سادگی کی مثال کے لیے اس نے کہا میں مجبور ہوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی مثال لوں کہ جن کی حکمرانی کئی دیشوں میں پھیلی ہوئی تھی، کئی ممالک میں پھیلی ہوئی تھی،
اور انہوں نے جو سادگی اپنائی آپ کے سامنے، تو اس نے اپنے لیڈر سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا کہ اور اپنے آنے والی نسلوں سے کہا، اگر تمہیں حکمرانی کی مثال دیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی، ان کے حکومتوں کی مثال دی۔ ان کے پاس کوئی دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں تھی، نہ عیسائیوں کی، نہ ہندوؤں کی، نہ یہودیوں کی، نہ دیگر کسی مذاہب کی ان کے پاس مثال تھی۔ ایک ہندو لیڈر، مہاتما گاندھی ایک ہندو بڑا لیڈر تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کو اگر اپنے حکمرانوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے مثال قائم رکھنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کرو، جن کی حکمرانی کتنی جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے، لیکن یہاں جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ مسلسل ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ اب نیا بیانیہ آ گیا ہے، پہلے کسی ایک پارٹی نے بیانیہ دہرایا اور باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا، اب دوسری جماعت بھی باجوہ صاحب اور مختلف عیسائی اور ایم آئی اور اپنے لوگوں پہ جو ہے وہ الزامات دے رہے ہیں، تو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان الزامات کو دیکھ کر بجائے ہوش کے ناخون لے کہ جب ان کو 8-8 10-10 سال کو حکمرانی ملی تو انہوں نے کون سی دودھ کی ندیاں بہا دی، کب یہاں بچوں کو تعلیم مل گئی، کہاں لوگوں کو روزگار مل گیا، کہاں لوگوں کو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے گھر دینا، روزگار دینا، ملک میں امن و امان قائم رکھنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحت کا پروگرام لانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اس ملک میں اچھا نظام لاتے، انہوں نے سب کرپشن کا نظام ہے، ان کے سارے لوگ لیڈروں نے اربوں خربوں روپے کی چوریاں کی ہیں، یہ قوانین بھی اپنی مرضی کے لیے بنواتے ہیں، ان کا اپنا مقصد ہو تو راتوں رات قانون بھی بدل جاتے ہیں، راتوں رات عدالتیں بھی ان کے حق پہ فیصلہ کر دیتی ہیں۔ آپ کو انقلاب کے علاوہ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ ہم پرامن انقلاب کی بات کرتے ہیں، ایسے انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں دین اور اسلام کا نظام آ جائے، اس ملک پہ انصاف کا بال بولا ہو جائے، اور یہ ملک اللہ پاک کرے کہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جس کے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے 22 کروڑ عوام کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو فرض ہے کہ اس کی بقا کی جنگ لڑیں۔ بری دنیا کی نگاہیں اس کو ٹکڑے کرنے کے پر لگی ہوئی ہیں، انہوں نے ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کو تباہی و بربادی ہو جائے۔ کیوں؟ یہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، ان ایٹمی اثاثوں کی خاطر پاکستان کو بچانا ہوگا۔ یہ واحد پاکستانی مسلمان ریاست ہے جس کے ہونے سے مسلمانوں کی عزت ہے۔ پاکستان میں 22 کروڑ کے عوام، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، جو ایک آپ ایٹمی طاقت ہے، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے جی رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، آپ کو باہر نکلنا ہوگا، اقتدار کی باغ ڈور آپ کو اپنے جیسے لوگوں کو دینا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔